बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। शाद रहें, आबाद रहें व क़ुलूब व अज़हान, सलामत रहें वो समाअतें, वो बसारतें, वो दहन, वो ज़बान जो हमा वक्त तौसीफ़ व सनाए मुस्तफ़ा में महव और पुरकैफ़ रहते हैं। पुरनूर रहें वो निगाहें जो मलाइका की सुन्नत की पैरवी में हर लम्हा मुतलाशी रहती हैं, मजालस से ज़िक्र रब्ब रहीम के लिए और ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए। मोअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम नात ज़िंदगी है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ल नौशाही। नाज़रीन, ARVQ टेलीविज़न का ये शोहरा आफ़ाक़ प्रोग्राम जो आप एक अरसे से सुनते और देखते आ रहे हैं, इसमें हमारे दिलों को मोहब्बत मिलती है, सरशारी मिलती है आक़िल इस्लाम के ज़िक्र की वजह से। और नाज़रीन, आक़िल इस्लाम के ज़िक्र के साथ जुड़ना ये खुशबख्तों का काम है। अगर किसी लब पर, किसी क़ल्ब के अंदर मेरे आका के ज़िक्र की जाग लगती है तो वो इंसान बड़ा खुशबख्त है। नात ज़िंदगी है प्रोग्राम इसी मकसद के लिए है कि हमारी फ़िक्र, हमारा ध्यान, हमारा ज्ञान, हमारे क़ल्ब की डायरेक्शन, हमारा सोचना, हमारा बोलना हुज़ूर की नात बन जाए। बहुत सारी नामवर शख्सियात इस प्रोग्राम की ज़ीनत होती हैं और जिनको अल्लाह करीम ने न सिर्फ़ अर्ज़ वतन पाकिस्तान में शोहरत अता फ़रमाई होती है, बल्कि वो आलम इस्लाम में आक़िल इस्लाम के मदसरा के तौर पर जाने जाते हैं। उन्हीं शख्सियात में से आज एक सीनियर नातखान शख्सियत जिनका ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान के साथ है, वो ऐसे ख़ानदान के नूर नज़र और चश्म चराग हैं कि जिनका आक़िल इस्लाम की मदा सराई और आक़िल इस्लाम की सना गोई के हवाले से नात के मैदान में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर एक नाम मैं लूँ जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, जनाब हाफ़िज़ मरगूब अहमद हमदानी साहब, उनका ताल्लुक़ इसी ख़ानदान से है। महबूब हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका ताल्लुक़ इसी ख़ानदान से है। और आपके वालिद गिरामी, उनसे मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। इसी ख़ानदान के चश्म चराग सीनियर नात खान, अर्ज़ पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ़ और एक मुनफरिद लहजे के और ख़ूबसूरत लहजे के सना खान मोहतरम मुदस्सर अहमद हमदानी साहब जी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया जनाब, आपका भी बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। अल्लाह ताला सलामत। और मेरे ख्याल में मेरी होस्टिंग में आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं। बिल्कुल 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 पहले ये नौकरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िम्मे आई। काफ़ी प्रोग्राम किए हैं जी यहाँ QTV पे, तो सरवर भाई होस्ट करते थे और काफ़ी दफ़ा मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने बहुत खूबसूरत निभाया इस प्रोग्राम, बहुत देर उन्होंने किया। आज आपके साथ मेरी इस प्रोग्राम में पहली नशिस्त है माशाअल्लाह। और आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं कहा आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि पढ़े लिखे आदमी हैं आप माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा आपका अंदाज़े बयान भी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, बाकी बातें इंशाअल्लाह ताला नात से मुतल्लिक़ और बाकी जो नात की निस्बत के साथ अहवाल हैं बाद में करेंगे। जी जी। पहले हमारे नाज़रीन के लिए आप कलाम से आगाज़ फरमाइए। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे
ایسا انسان بنا میرے مولا مجھے ایسا انسان بنا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا میری تا قیامت جو نسلیں ہوں یا رب میری تا قیامت جو نسلیں ہوں یا رب قیامت جو نسلیں ہوں یا رب ہوں سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا ہوں سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا ہوں سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا اللہم آمین سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام ناظرین آپ نے اور حسین انداز میں جناب مدثر حمدانی صاحب سے سنا. بات یہی ہے ہر چیز کا قادر تو ہمارا مولا ہے, مولا کائنات ہے, اس سے ہر چیز مانگنی چاہیے. اور یہ دور فتن ہے ناظرین, آج دور کسی اور قسم کا ہو چکا ہے. اللہ سے اس کی پناہ مانگیں, اس کے محبوب کی رحمت مانگیں. سبحان اللہ, بہت خوبصورت کلام. بڑی مہربانی. محترم مدثر حمدانی صاحب, بڑا پرانا تعلق ہے آپ کا حضور کی نعت کے ساتھ, بے شک. اور مجھے اس حوالے سے یاد ہے اسکول دور سے لے کے پھر کالج دور, بلکہ آپ سول اینڈ کالج میں آپ میرے کالج فیلو بھی ہیں. جی ایسے ہی ہے. یہ سارا دور حضور کی ثناخوانی کے ساتھ آپ وابستہ رہے. تھوڑا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے یہ کس طرح سفر شروع ہوا اور آج آپ ایک سینئر نعت خوان کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں. افضل بھائی, سب سے جو بنیادی چیز ہے نا اس میں وہ ہے یکسوئی, اور دوسری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات, ان کی نظر کرم سے جو یہ سارا سلسلہ جو زندگی کا گزرا حضور کی ثناخوانی میں, اور یہ اللہ کا خاص فضل اور سرکار کی نظر عنایت ہماری سارے خاندان پہ رہی. سبحان اللہ. میرے دادا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ خود بہت اچھی نعت پڑھتے تھے. اللہ پری پارٹیشن وہ مطلب کہ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ساتھ نشستیں ہوتی تھیں ان کی. اچھا سبحان اللہ. مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے سامنے ان کے کلام انہوں نے پڑھے. واہ واہ. تو وہ ایک چنگاری جو ہمارے بلڈ میں تھی
اور پھر بزرگوں کی کوشش، لفظ استعمال کیا آپ نے، اور پھر کوشش کہ میں نے یہ بھی پڑھا نا کہ ہم سب عاشق مصطفیٰ، اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں جب کلام پڑھتا ہوں یا دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ ہم تو اب یہ ہماری نسل ہے نا، مرغوب چچا، محبوب چچا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین آمین، وہ ایک وقت گزار گیا، اب ہمارا یہ وقت ہم نے اس کو نبھایا، اللہ اکبر، تو میں یہی دعا اللہ سے کرتا ہوں کہ ہماری نسلوں میں کوئی نہ کوئی ثنا خان پیدا واہ ہوتا واہ، رہے. یہ بہت بڑی پیدا دعا ہوتا ہے، سبحان یہ بنایا نہیں جاتا. ثنا خان، ثنا خانی جو سی نا، یہ ایک عطا ہے. میرے اور بھی کزنز ہیں، میرے اور بھی بھائی ہیں ہماری فیملی میں سارے، لیکن یہ عطا ہے. سبحان اللہ. حسان بھائی اور مجھ پہ اللہ نے کرم کیا ہاں ہماری بالکل. فیملی میں. میں کبھی یو کے جاؤں جی تو ماشاءاللہ حسان بھائی کو ادھر اللہ پاک نے پھر آپ کے خاندان کی پہچان بنایا جی ہوا ہے. ایسا ہی ہے، یہ خاص کرم نوازی ہے اللہ کریم کی. سبحان اللہ. اللہ کرے ناظرین ہم اسی طرح عقل اسلام کے ذکر کے ساتھ جڑے رہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں. میں یہ جملہ ضرور آپ کو دوں گا کہ یقین کریں، اپنی اولادوں کو میرے آقا کے ذکر پہ لگا دیں، ان کی دنیاوی زندگی کی بھی حفاظت ہوگی، آخرت کی بھی ہوگی. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ آپ کی خدمت میں، ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اپنے لبوں پر درود و سلام جاری رکھیں. خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام نعت زندگی ہے میں، اور آج ہمارے ساتھ ایک سینئر نعت خوان جناب مدثر احمد ہمدانی صاحب موجود ہیں. جی قبلہ، نعت پیش فرمائیے ہمارے میں ناظرین ایک کے بڑا حضرت عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ تعالی کا کلام ہے، جی پرانا کلام ہے لیکن پڑھا کم جاتا ہے، تو سبحان میں وہ ذرا پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جی بسم اللہ فرمائیے. یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم. یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے، یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے، اپنے شایان شان ہم کو خیرات دے، اپنے شایان شان ہم کو خیرات دے. اس سے مطلب نہیں کہ سوا ہو یا کم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم. تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، تیری چاہت سے معمور سینہ رہے، سامنے میرے تیرا مدینہ رہے، سامنے میرے تیرا مدینہ رہے. در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم. اور منتشر ہیں خیالات کی وادیاں، منتشر ہیں خیالات
کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں رحم فرمائیے تیری امت ہیں ہم رحم فرمائیے تیری امت ہیں ہم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم اور حاضری ہو نیازی کی دربار میں پھر حاضری ہو ہماری بھی دربار میں زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں اور آتے جاتے رہیں تیرے روضے پہ ہم آتے جاتے رہیں تیرے روضے پہ ہم بس شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را کرم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم کیا خوبصورت استغاثہ سبحان اللہ ناظرین نعت اپنے موضوعاتی اعتبار سے بہت سارے موضوع رکھتی ہے کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل کی بات ہوتی ہے کبھی مدینہ طیبہ کی بات ہوتی ہے کبھی آقا کے سیرت کے مختلف پہلوؤں کی بات ہوتی ہے اور ابھی آپ نے مدثر حمدانی صاحب سے استغاثہ کتنا خوبصورت استغاثہ ہے وہ کیا نیازی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں دنیا جب تک گنبد خضرا کو تک کر پیاس بجھاتی رہی بڑی خوشبخت رہی اللہ ہماری نگاہیں ہمارے قلب کی نگاہیں پھر گنبد خضرا کی طرف پھیر دے ناظرین اس سے ترجیحات ہی بدل جاتی ہیں سبحان اللہ کیا خوبصورت کلام آپ نے پڑھا ایک چھوٹا سا کویسچن جناب مدثر حمدانی صاحب کہ آپ کے بلا شبہ والد گرامی کی بھی کنٹریبیوشن ہوگی لیکن آپ کے دادا جان اور جن سے اس پورے خاندان کو پھر فیض ملا ان کی نعت کے حوالے سے وہ الحمرا میں اوائل دور کے اندر بہت بڑی بڑی محافل کوئی بھی نہیں کرواتا تھا ایک ہی نام تھا منظور احمد حمدانی صاحب کا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے افضل بھائی میرے دادا جان رحمۃ اللہ تعالی بڑے نیک درویش شفت انسان تھے بلا شبہ میں نے آگے اولاد بتاتی ہے نا جی مجھے جو تھا نا میرے بزرگ ہیں اپنے بزرگوں کا ہر بندہ پیار کرتا ہے لیکن میں نے اپنی زندگی میں اگر ولی کامل دیکھا تو اپنے دادا جان کو اللہ اکبر سبحان اللہ میں نے جتنی زندگی جب وہ اس دنیا سے وفات پا گئے تو میری 14-15 سال ایج تھی 16 سال ہوگی جی لیکن میں نے اس اپنی مطلب بلوغت کی عمر میں اور ہوش کی عمر میں نے کبھی ان کو سوتے نہیں دیکھا ہم سوتے تھے وہ عبادت کر رہے ہوتے تھے ہم جاگتے تھے وہ عبادت کر رہے ہوتے تھے ایسے وہ ولی صفت انسان حضور سے یہ ایک انداز تربیت بھی تھا جی پھر وہ جو ان سے ہمیں ایسی ہوتی تھی گھر کا ماحول ایسا تھا نعت سے بڑا شغف رکھتے تھے اور ہم سارے کزنز ہوتے تھے ہم نے کھیلنا کوئی لڑائی ہو جانی تو دادا جی کے پاس جانا جی اس نے یہ کہا یہ آرام سے بٹھا لینا تو بیٹھو ادھر اور نعت آتی تمہیں
آپ نعت سناؤ، آپ نعت سناؤ. واہ واہ. سب کو اس دور میں 2 روپے ملنے، نعت پہ مجھے 5 روپے دینے انہوں نے اللہ انعام کے اکبر. طور پہ. میں ذرا تھوڑی سی اچھی نعت پڑھتا تھا. ماشاء اللہ. پھر مجھے کہتے تھے تو سلام بھی پڑھ تو، مجھے سلام کی تربیت دیتے تھے کہ آپ سلام پڑھیں ایسے اس کا. سبحان تو اللہ. اس طرح تربیت سے ہی گھر کے ماحول سے ہی ثناخوانی پیدا ہوتی جی ہے. جی جی. اور ہم نے اس انداز کو بھی نہیں چھوڑا، ثناخوانی کا جو انداز جو آپ ہمیں کے بڑے بالکل سکھا گئے، اس انداز کو بھی ہم نے قائم اور دائم رکھا اور مستقل مزاجی اس انداز کو اپنایا. اچھا، بڑا خوبصورت سوال جو کہ ہمارے ظہیر بھائی نے مجھے یہ سوال دیا ہے. وہ سوال بڑا پیارا ہے کہ ظاہر اتنی بڑی شخصیت تھے، ان کی طرف سے آپ نعت کی طرف آئے، وہ کون سی خوبصورت نعت پڑھا کرتے تھے جو کہ آپ نے بھی شاید پڑھی ہوگی، ان کی پسندیدہ؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ نعتیں بہت زبردست قسم کی، اعلیٰ حضرت کے کلام بہت پڑھتے تھے. اعلیٰ حضرت کی رحمۃ اللہ. وہ کوئی پڑھ دیں 2-3 اشعار، اگر وہ تھا 2 ان شعر کا، پڑھ دیں کوئی ان کے، تاکہ چلے ان کی سنت پوری ہو جائے گی. میں ان کا پڑھتا ہوں جی. وہ ایک مجھے کلام، ایک تو مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے درگاہ پہ ان کی بہت حاضریاں تھیں، 22 حاضریاں تھیں سرن شریف. واہ 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 واہ. سبحان تو نقشبندیہ سلسلے سے تعلق تھا ان کا، تو ان کی مناقب بھی مجھے سکھاتے ہوتے تھے، بڑی ثقیل اردو میں ہوتی تھیں وہ. جی ٹھیک. لیکن ایک کلام وہ میں ان سے کافی سنتا تھا، وہ میں آپ کو ایک شعر اس کا پیش بسم کرتا اللہ ہوں. کیجیے. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم. اور یہ شعر وہ بڑی محبت سے پڑھتے تھے اور اشک باری سے پڑھتے تھے. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا کا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ہم جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. 2 اشعار جو ان سے تھے میں نے ان سے بہت سنے. یہ بھی شعر بہت پڑھتے تھے کہ تجھ سے در در سے ہے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری
میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا واہ کیا جود و کرم. کیا خوبصورت آپ نے پڑھا, کیفیت کریٹ ہو گئی. ناظرین میں اس حوالے سے چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہوں گا, لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے. درود و سلام اپنے لبوں پہ سجائیں. ایک وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ لوٹتے ہیں. خیر مقدم ہے ناظرین, آپ کا پروگرام نعت زندگی ہے میں, اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے بڑا خوبصورت کلام سنا. جو اماموں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ خوبصورت کلام جو مدثر حمدانی صاحب نے پیش کیا, دیکھیں پہلی ترجیح اور ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے آپ کا انداز, آپ کی باڈی لینگویج ایک حضوری کی شکل پیش کرے. حضوری کے ساتھ اللہ کریم ہمیں نعت سننے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ایک بات, یہ نعت رنگ صبیح الدین صبیح رحمانی بہت بڑا ایک شمارہ نکالتے ہیں, اس میں یہ میں نے بات پڑھی محسن کاکوروی, جن کو یہ جو صنف نعت ہے اس کے جو کریکٹرز ہیں, جن باقاعدہ جو صنف میں داخل کی گئی نعت ہمارے برصغیر کے حوالے سے, انہوں نے ایک بڑا خوبصورت کلام لکھا. اعلیٰ حضرت کے ہاں مصر تھے, وہ آئے تو پروگرام تو یہ تھا کہ پہلے محسن کاکوروی پڑھیں گے, تو طے یہ ہوا کہ پہلے عصر کی نماز کے بعد آپ کا کلام سنا جائے گا. پہلے اعلیٰ حضرت نے اپنا کلام پیش کیا. شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ نے کلام پیش کر دیا تو محسن کاکوروی صاحب نے اپنا کلام کتاب کو بند کر کے پڑھنے سے انکار کر دیا کہ جس لیول کا علمی وجاہت کے ساتھ کلام اعلیٰ حضرت نے پیش کر دیا, میرا پڑھنا بند. بہت بڑے شاعر ہیں محسن کاکوروی. بے شک بے شک بے شک. تو ہماری اپروچز, ہماری جو پریفرنسز ہیں نعت کے حوالے سے ناظرین یہ ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اگلے کلام کے لیے میں گزارش کروں گا. جی میں ایک کلام یہ پڑھنا چاہ رہا ہوں, یہ بھی میرے بڑے دل کے قریب ہے. کلام اللہ کی طرف سے مجھے پسند ہی ایسے آتے ہیں کہ جو اپنے اوپر جو طاری اور اپنی کیفیت اور اپنی حیثیت کا اظہار ہو جس میں. تو سرکار کی بہت عنایات ہیں, ان کا بڑا فضل اور کرم, ان کی عنایات سے اللہ نے بڑا نوازا ہر طرح سے, دنیاوی اعتبار سے بھی, اور انشاءاللہ آگے بھی کرم ہی ہوگا ان کے نام کے صدقے انشاءاللہ تعالی العزیز. تو یہ کلام جو ان سا ہے یہ حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے صاحبزادے محترم اسرار چشتی صاحب کا یہ کلام ہے. چشتی صاحب کا ہے. تو میں وہ اس کے 2-3 اشعار پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جی بسم اللہ. یوں تو معلوم نہیں کیا ہے حقیقت اپنی, یوں تو معلوم نہیں کیا ہے حقیقت اپنی, بس مستند ہے در حسان سے نسبت اپنی, مستند ہے در حسان سے نسبت اپنی. اور کوئی پوچھے تو حوالہ تیرا دے دیتا ہوں, کوئی پوچھے تو حوالہ تیرا دے دیتا ہوں, یوں تیرے نام سے ہو جاتی ہے عزت اپنی, یوں تیرے نام
سے ہو جاتی ہے عزت اپنی، اور نعت ہو شعر ہو مصرع ہو ثنا خوانی ہو، نعت ہو شعر ہو مصرع ہو ثنا خوانی ہو، ان تک آواز تو پہنچے کسی صورت اپنی، ان تک آواز تو پہنچے کسی صورت اپنی، اور میرا لہجہ میرا انداز انہیں بھا جائے، میرا لہجہ میرا لہجہ میرا لہجہ میرا انداز انہیں بھا جائے، اے خدا تو ہی دکھا دے کوئی قدرت اپنی، اور مقطع کمال فرماتے ہیں کہ خود کو کہتے ہو غلام شہبت اسرار، خود کو کہتے ہو غلام شہبت اسرار، ارے جاؤ آئینے میں دیکھو ذرا صورت اپنی، جاؤ آئینے میں دیکھو ذرا صورت اپنی۔ ایک شعر اور بڑا کمال ہے اس کا، میں پیش کرتا ہوں کہ کاش میں بھی انہیں تنہائی میں محسوس کروں، کاش میں بھی انہیں تنہائی میں محسوس کروں، خلوت غار حرا دے کبھی قسمت اپنی، خلوت غار حرا دے کبھی قسمت اپنی، بس مستند ہے در حسان سے نسبت اپنی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت پیرایا ناظرین۔ دیکھیں، میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل کرے حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر پر، ان کے نور نظر ہیں جناب اسرار احمد چشتی صاحب۔ کتنا خوبصورت پیرایا ہے نعت لکھنے کا ناظرین، اور جب ڈائریکشن یہ ہوتی ہے لکھنے کی اور پڑھنا مدثر حمدانی جیسا، یہ مستند انداز تھے، انداز بدلے لیکن پرانے انداز کیا خوبصورت تھے۔ اللہ آپ کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت آپ نے پڑھا، بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیں، آپ کے پورے خاندان کا ایک کنٹریبیوشن ہے
आकल इस्लाम की बारगाह से तौफीक है आपके पूरे ख़ानदान के लिए, लेकिन फिर एक कंट्रीब्यूशन है हुजूर की नात के हवाले से। मुझे याद है मैं छोटा सा था जब मरगूब हमदानी साहब जज हुआ करते थे, मैं कंपटीशन में जाके नाते पढ़ता था और उनसे हम इनाम लेकर बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे। क्या बात। अल्लाह करीम आपके आपका पूरे मेरा ख़ानदान टन्योर के। तकरीबन एक तरह का जी, हम जी। मैं आप हो गए, मैं हो गए, सरवर भाई हो गए, जी। हम सारे एक दौर की पैदावार हैं हजूर की सना खानी में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको मुश्किल मिजाजी दी, हमें भी मुश्किल मिजाजी अल्हम्दुलिल्लाह। दी, सरकार ने पसंद फरमाया और हम आज तक हजूर की सना खानी कर रहे हैं अल्लाह करीम हमें और मरते दम तक ये सादत हमें इस्तिकामत नसीब अता रहे। फरमाए। आप हमारे नाज़रीन के लिए और एक कलाम पेश फरमाइए। जी मैं एक कलाम और पेश करना चाह रहा हूँ, ये भी मेरे बड़े दिल के करीब है ये भी कलाम, जी बिस्मिल्लाह। क्योंकि आपके साथ मोहब्बत ऐसी है और एक बात भी ऐसी चल पड़ी है, तो मैं जो मेरे दिल को लगते हैं कलाम अल्लाह मैंने वो पढ़ने शुरू किए। अच्छा, यकीन करें कि ये इस मोमेंट पे यू आर डिफरेंट नाउ सर, थैंक यू वेरी मच। और भी माशाल्लाह आपके खूबसूरत अंदाज हैं, लेकिन आज ज़रा हुजूरी की कैफियत बढ़ गई हैं। सुभान अल्लाह। असल में आपसे हमारा रिश्ता भी तो ऐसा ही है ना, अल्लाह अकबर। आप भी निस्बत वाले बंदे हैं, हम भी निस्बत वाले बंदे, तो आपकी जो हमारी आपस की कन्वर्सेशन है और आपस की मोहब्बत है, जो आंखों की चमक है, वो मिलती है तो फिर हुजूरी बनती है ना। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये बड़ी बात होती है, ये भी अंडरस्टैंडिंग की बात जो होती है ना, इससे फिर कैफियत होती है महफिल के अंदर। ये भी एक महफिल है। हाँ जी नाज़रीन, आपने आज बड़ी मोहब्बतों से सुना जनाब मुदस्सर अहमद हमदानी साहब को, और बहुत बड़े खूबसूरत उन्होंने कलाम भी पेश किए। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम हमारे दिलों के अंदर आकल इस्लाम की हुजूरी अल्लाह और हुजूर के नगमों की हुजूरी पैदा करें। नात का मकसद भी यही है कि जब आप सुन रहे हों उस वक्त और फिर उसके बाद आप साहब नात की मोहब्बत में डूबे रहें। अल्लाह। हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी है का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल नौशाही आपसे दुआओं का तलबगार हूं और बार दिगर शुक्रिया अदा करता हूं जनाब मुदस्सर अहमद हमदानी साहब का। इन अशार के साथ मैं कलाम के लिए दावत दूंगा कि सूए तैबा ये समझ कर हैं ज़माने जाते। ये इंडिया के एक शायर हैं, इंडिया जाना हुआ मेरा, वहाँ से एक कलाम मुझे मिला, बड़ा खूबसूरत है। सूए तैबा ये समझ कर हैं ज़माने जाते, ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। क्या बात। और चश्मे बातिन हो तो मदीने के नज़ारे देखो, सर की आंखों से वो मंजर नहीं देखे जाते। क्या बात। सुभान अल्लाह। और भूल जाते थे सिहाबा गम व आलाम अपने, देख लेते थे जो सरकार को आते जाते। क्या बात है। देख लेते थे जो सरकार को आते जाते, और उनके किरदार के कद नाप रही है दुनिया, अरे जिनके दीवानों के कद तक नहीं नापे जाते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जनाब मुदस्सर हमदानी साहब। हज़रत मुज़फ़्फ़र वारसी अलैहिर्रहमा, उनका ये कलाम जी पेश करता हूँ। मुफलिस जिंदगी अब न समझे कोई, मुफलिस जिंदगी अब न समझे कोई, मुझको इश्क़ नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दरूं, एक पत्थर को आईना गर मिल गया। और कमाल ये शेर के महवर दो जहां ज़ात सरकार की, और मेरी हैसियत एक परकार की। महवर दो जहां ज़ात सरकार की, और मेरी हैसियत एक परकार की। जिसकी एक राह गुजर तय न हो उम्र भर, किबला आरज़ू तो मगर मिल गया, और उसका दीवाना हूँ
میں اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک اسی نسبت کا صدقہ، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زاد سفر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی